28 से लेकर 8 तारीख तक कितनी बड़ी तब्दीलियां आई हैं कुछ प्लेनेट के चेंज होने से या सीधे होने से, ये देखें आप और चीजों को देखें, आप रिसर्च करें, आपको खुद पता चल जाएगा। अभी तो काफी कुछ होना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आज 8 नवंबर है। 30 तारीख को राहु केतु चेंज हुए थे और 4 नवंबर को सैटर्न सीधा हुआ था। 8 से 9 दिन बन गए हैं, तो देख रहे हैं इन 8-9 दिन में क्या बड़ी तब्दीलियां आई। राहु केतु का हाउस चेंज करना और सैटर्न का सीधा होना, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्योंकि 28 ही को अक्टूबर को ग्रेन लगा था, जिसके असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं और वो आपके सामने भी है। पाकिस्तान में इलेक्शन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक जमात के लिए, बाकियों के लिए, वो भी इलेक्शन के लिए जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि हालात साजगार नहीं। क्योंकि वो ट्विटर के ऊपर वोटिंग का क्या कहते हैं जी, उसे चल रहा होता है जिसे पोल, हाँ, वो सारे के सारे जो हैं वो मुखालिफ भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है। अब इलेक्शन कराएं तो कैसे कराएं? मियां नवाज शरीफ साहब को 74 होने का एज, तो ये वजह है कि वो जेल नहीं जा सकते, क्योंकि एज ज्यादा हो गई है। इमरान खान साहब 16 साल के हैं, इसलिए उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। छुई चीजें बड़ी तेजी के साथ अब बदलने जा रही हैं। नवंबर का महीना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा अगर वर्क करें 28 से लेकर 8 तारीख तक कि क्या क्या मैंने पीछे बातें की थी और क्या क्या वाकयात होते चले गए। एस्ट्रोलॉजी में चार्ट, जिसको हम लगन कहते हैं, आपने सुना, अक्सर महसूस सुना होगा, लगन, एसेंडेंट भी कहते हैं, उर्दू में हम उसको ताला भी कहते हैं, जिसे जायचा भी कहते हैं लोग। लेकिन लगन कि जिस टाइम में पैदा हुए हैं वो टाइम क्या है, उसके बाद मून साइन, फिर सन साइन, ये सारा कुछ होता है। चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मैं तो ज्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन के बाद 16 चार्ट, डिवीजन चार्ट जिन्हें कहते हैं, 16 और चार्ट होते हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब किसी के बारे में रीड किया जाता है तो सारे चार्ट्स को, खास तौर पर जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में जब देखा जाता है तो सारी चीजों को नोट किया जाता है। अब एक चार्ट मेरे पास है, लगन लिब्रा है, मून साइन एरीज है और सन साइन विर्गो है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें डिवीजन चार्ट में देखें, डिवीजन चार्ट में अगर कोई एक प्लेनेट जो है ना, कोई सा भी एक प्लेनेट हो, वो तो या अपने घर में हो, या एक्सॉल्टेड के घर में हो, या दोस्त के घर में हो, और अगर वो 6-7 से ज्यादा 10, 11, 12 में हो जाए, तो हम कहते हैं यार ये बंदे में क्वालिटी है कि ये अपनी पीक को छुएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये होता है उस चार्ट के अंदर। अब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उसे दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा जो है वजीर आजम बने, तो ये भी कोई चार्ट इंपॉर्टेंट होगा। वो बात मुश्किल ये है कि उनका चार्ट हमारे पास है ही नहीं है कि हम बात कर सकें। तो अब वो चौथी दफा बनना चाह रहे हैं। अब चौथी दफा क्या प्लैनेटरी कंडीशन क्या है वो देख के तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर जैसे हमने उनका वक्ती चार्ट है उसे देखा था तो उसमें तो मुश्किलात काफी नजर आ रही थी। अब इमरान खान साहब के चार्ट में जो थोड़ा सा मैंने रीड किया उससे मैं थोड़ा सा बात करूं तो उनके मैंने 3-4 प्लेनेट जो है, यानी कि मरकरी, सैटर्न, मार्स और वीनस। मार्स उनका कम से कम 11 चार्ट्स में या तो अपने घर का या दोस्त के घर का। वीनस भी 10 से ज्यादा है और मरकरी भी
اس کے بھی پوائنٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. کہہ لیں کہ مرکری بھی جو ہے 11 دفعہ ہے اور سیٹرن بھی کافی زیادہ ہے, جس کے اتنے ڈھیر سارے پلینٹ ڈویژن چارٹ کے اندر اپنے گھر کے دوست کر کے, تبھی ان کی پرسنالٹی کا پتہ لگتا ہے. یار یہ بندہ جو چیز کرتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے, وہ چارٹ بتاتا ہے ان کا کہ یار وہ جس چیز کی وہ ٹھان لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. وہ یہ چارٹ مدد کرتے ہیں. مرکری انٹیلیجنس سیکٹر, آپ کا ڈسپلن, آپ کا کام کرنا, آپ کا ویژن رکھنا, پولیٹیشنز میں بہت ہوتا ہے. مارس کریج, وہ جو ان کی ہمت ہے, کریج, وہ سپورٹس پہ, کیونکہ مارس کا تعلق سپورٹس سے بھی, سپورٹس سے آئے, لیکن کریج کا, ہمت کا بھی مالک ہے. اس چارٹ کو دیکھ کے کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ انہیں روکا جا سکتا. اس چارٹ کو دیکھ کے تو اتنے سارے ڈھیر سارے پلینٹ ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ زمین پہ کوئی شخص جو ہے وہ روک سکے. قدرت روک لے تو روک لے, زمین پہ تو کسی کی طرف, کیونکہ جتنا وہ چارٹ ان کا سٹرونگ ہے. ایک مارس, مرکری, وینس, سیٹرن, کسی کے تو 5-6 ہوں تو بڑے بڑے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک بن جاتے ہیں. 6-7 ہوں, گورنر وغیرہ بن جاتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں باقی جو ہیں ان کا بھی چارٹ ملے, اس پہ بھی ڈسکس کریں. اب میاں نواز شریف 30 دفعہ بنے, 3 دفعہ بن چکے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تینوں دفعہ وہ مدت پوری نہیں کی انہوں نے. پرابلم یہ کہ خیر انہوں نے کی, ہمارے پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. کاش اگر وہ چیف آرمی اسٹاف کے اگر 5 سال ہوتے تو شاید پھر کوئی مدت جو ہے پوری شروع ہوئی تھی. لیکن آگے صورتحال جو ہے وہ سب کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے, آسان نہیں ہے, کیونکہ چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. چاہے وہ میں ہیں, عوام ہیں, ادارے ہیں, پارٹی ہیں, سب کے لیے چیزیں آگے آسان نہیں, چیزیں کافی حد تک مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ اسی مہینے سن مارچ نے اسکارپیو میں آ جانا, اور جب وہ اسکارپیو میں آئیں گے تو ٹرانزٹ میں سیٹرن کی 10ویں نظر مارس کے اوپر ہوگی, اور مارس کی 4تھی نظر اس کے اوپر ہوگی سیٹرن کی, اور سن کے اوپر سیٹرن کی نظر ہوگی. تو عوام کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی بجلی بن کر جو ہے کوئی نہ کوئی عوام, یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بجلی گرا سکتی ہے, جیسے وہ گرا رہی ہے کہ جو 3 دن جو ہے کاروبار ہمارے ہاں نہیں. ویسے یہ اچھی چیز ہے. ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کافی کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ ان 4-5-6 مہینوں میں نے دیکھی ہیں, جو کہ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں. وہ اس کے خیر پبلسٹی نہیں, لیکن کافی چیزیں اچھی چیزیں ضرور ہوئی. کس نے کی, جس نے بھی کیا, لیکن اچھی چیزیں تھیں. لیکن پاکستان میں ان حالات میں الیکشن جس طرح وہ میاں صاحب کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے, بہت مشکل ہے. ان حالات میں میاں صاحب جو ہے وہ الیکشن کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائیں گے, کیونکہ حالات ہی نہیں بن پا رہے. جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ رک نہیں رہا, کیونکہ اب پلانیٹری کنڈیشن بدل گئی ہے. سیٹرن 4 کو سیدھا ہوا ہے, ابھی وہ اسٹیشنری حالت میں, ابھی اس نے ڈگری پکڑ لی. سیٹرن ذرا ڈیلے پلانٹ ہے, ڈیلے چیزیں کرتا ہے, ایک گھر میں ڈیلے سے نکلتا ہے تو اس کی چیزیں بھی آستے آستے ہوتی ہیں, لیکن اس کی چیزیں بڑی پرماننٹ ہوتی ہیں. تو کافی کچھ سیدھا سیٹرن کر دے گا, کیونکہ سیدھا ہوا ہے تو کافی چیزوں کو سیدھا بھی کر دے گا. کیونکہ حالات جیسے میں نے آپ کو دیکھا اسکارپیو کی دشا ہے, وہی حالات جو ہمارے 65 سے لے کر 72 تک رہے, وہی دشا اسکارپیو کی چر دشا کی بات کر رہا ہوں. 4تھی دشا تو جو ہے وینس کی چل رہی ہے, وہ 2nd کی اور 7ویں کے دونوں مارکیش ہیں, لیکن رزلٹ سیم نہیں ہوگا. کافی حد تک چیزیں ملتی ہیں, کافی حد تک چیزیں ملتی جلتی ہیں, کیونکہ فرق جو آتا ہے نا وہ جنریشنز کا آ جاتا ہے. جنریشن جو ہے وہ آگے فرق ڈال دیتی ہے.
تو وہ اب ہونا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنریشن جو ہے یہ سوال کرتی ہے، اور سوال سے ہمیں تکلیف ہے۔ پہلے سب سے زیادہ تکلیف مذہبی لوگوں کو ہوا کرتی تھی، وہ کہتے ہیں مذہب پہ سوال نہیں کرنا۔ دیکھا مذہب کا بھی، آپ دیکھو فلسطین کی اور اسرائیل کی جو ہے جنگ وہ بھی چل رہی ہے۔ اچھا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ اتنے مضبوط نہیں ہوتے تو آپ کو کبھی اس طرح کے کام کرنے نہیں چاہیے۔ فلسطین جس طرح ظلم کہہ لیں، کیا کہہ لیں، ایک نہ ایک دن دونوں کو بیٹھنا پڑا۔ اصل مسئلہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا، جو پردھان بن جاتے ہیں نا، پرابلم ادھر آتی ہے، پرابلم وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جو بڑے ہیں، مسئلہ اسرائیل فلسطین کا ہے، اور بہت گولڈن موقع 2008 میں ملا تھا، محمود عباس نے وہ موقع ہاتھ سے گوایا۔ اس سے دوبارہ بہتر موقع میرے خیال زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا فلسطین کو۔ وہ اتنی اچھی ڈیل تھی جس کو محمود عباس کی وجہ سے آج ہی ہم دن دیکھ رہے ہیں، اور جن کا مسئلہ ہے اسرائیل کا فلسطین، کبھی بیٹھے نہیں کہ بیٹھے نہیں دیے گا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، کیونکہ ڈے اینڈ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا ہے، اور جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں قبضہ کر لیا اس نے۔ آپ کو چھڑانے والا نہیں ہے مسلمانوں میں، صرف آپ نے دیکھا زبانی خرچ، ہاں کبھی تھوڑا زیادہ نقصان ہو جائے گا، کبھی کم نقصان ہو جائے گا، ڈے اینڈ لاس تو فلسطین کا ہی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ابو طالب صاحب کا انتقال آگے پیچھے ایک ہفتے کے اندر ہوا، یہ دو سب سے بڑی سپورٹ تھی، دونوں سردار تھے اپنی فیملی کے، تو حضور پاک کے لیے ایک سب سے بڑی سپورٹ تھی کہ وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچتا تھا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو زیادہ دیر مکہ میں رہ نہیں سکے، ہجرت کرنی پڑی۔ جب وہ بھی تو کر سکتے تھے فائٹ، تھوڑے تھے، میکسیمم کتنے 100 تھے، لیکن ہجرت کی۔ تو موقع کی نزاکت کے ساتھ اب چیزیں تو بدل رہی ہیں، کیونکہ بہت بڑے ایونٹ اس 2023، 24، 25 اور 26 میں ہونے، دنیا کا رخ بدلے گا، اور بہت سے کنٹریز کا دنیا میں نقشے پہ نام ہی نہیں ہوگا۔ عرب کے لیے، یورپ کے لیے کافی مشکلات ہیں، اور پاکستان میں بھی حالات اس طرح تو نہیں چلیں گے جو بھی ہوگا، کہ ادھر سے میں کافی کچھ بدل جائے گا۔ اور ابھی دیکھتے جائیں، ابھی تو 28 سے لے کر 8 تاریخ ہوئی ہے، اور وہ خود غور کیجیے کہ کیا کیا بڑے واقعہ پاکستان میں بھی ہوئے اور باہر بھی ہوئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں، کیونکہ جو ٹائم گزرتا جائے گا ایونٹ بنتے جائیں گے، تو کیونکہ جب مون مارس کا اور سیٹرن کا ہوگا تو پھر بہت زیادہ انسٹیبلٹی بڑھے گی 16 کے بعد سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ 24 گھنٹے کے بعد موومنٹ چینج ہوگی، 2 گھنٹے کے بعد جیسے پہلے ہوا تھا پھر وہ شروع ہوگا، اس کے اوپر پھر بات کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔